اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ روزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں محرم کے مہینے کے ہیں۔ یعنی کوئی انسان پہلی تاریخ سے لے کر 29 یا 30 تاریخ تک جتنے روزے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، 1 2 3 4 5 6 10 12 30 یا 29 جتنے روزے رکھنا چاہے۔ خصوصی طور پہ اس مہینے کے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، جس کا اہتمام نبی علیہ السلام مکی زندگی سے کرتے آ رہے تھے۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ بھی محرم کی 10 تاریخ کا یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہ روزہ مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا گیا، اور خواتین اس روزے کا اتنا اہتمام کرتی تھی کہ بچوں کو بھی رکھواتی تھی، اور جب بچے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مانگتے تھے تو انہیں کھلونے دے دیتی تھی تاکہ بچے بہل جائیں اور روزے کا ٹائم پورا کر دیں۔ اور شروع کے اندر یہ روزہ فرض تھا، ہر مسلمان نے یہ روزہ رکھنا ہی رکھنا تھا، یعنی رمضان کے فرض ہونے سے پہلے تک یہ فرض تھا۔ اور پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جس کا جی چاہے یہ روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے یہ روزہ نہ رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی معلوم ہوا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھ لیا ان سے کہ بھائی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے اس دن نجات دلائی تھی، اس کے شکرانے کے طور پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ نحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار اور قریب ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کی نصیحت کی جو پہلے سے وہ رکھتے آ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ کان النبی یحب موافقۃ اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ، کہ جن معاملات کے اندر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی حکم نہیں ہوتا تھا، ان معاملات کے اندر آپ یہود و نصارہ کی موافقت کرنا پسند کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو خصوصی حکم دے دیتا تھا تو پھر آپ ان کی موافقت کو چھوڑ دیتے تھے بلکہ مخالفت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو روزہ یا عاشورے کے روزے کے بارے میں کوئی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہود اس دن کو خوشی کے طور پر اور عید کے طور پر مناتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لئن عشت الی قابل لصومن التاسع، اور فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ تو کیا آپ نے صرف 9 کا ہی رکھنا تھا یا 10 کو بھی ساتھ شامل کرنا تھا؟ یعنی 10 کا بھی آپ علیہ السلام کا رکھنا تھا۔ اس کے بارے میں مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک روایت آتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالف الیہود وصوم التاسع والعاشرہ، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا کرو۔ بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ صرف اور صرف 9 کا رکھنا، 10 کا نہیں رکھنا، تو ان کا یہ موقف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سلف کے اندر کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ 9 کا رکھنا 10 کا چھوڑ دینا، اس لیے کہ 10 کا تو نبی علیہ السلام شروع سے اس کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ لصومن التاسع دون العاشر، کہ میں 9 کا رکھوں گا 10 کا نہیں رکھوں گا، یا یہ نہیں کہا کہ میں 10 کا چھوڑ کے 9 کا رکھوں گا، تو آپ نے کہا میں ضرور 9 کا رکھوں گا، یعنی 10 کا تو میں رکھتا ہی ہوں، رکھنا ہی ہے، لیکن 9 کا بھی میں ساتھ ملا لوں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے ہاں بھی ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ تو ان 2 ایام کے اندر روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ صرف ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے یکفر السنہ الماضیہ، گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔